السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے وحی اور اس کی اقسام۔ ہدایت و رہنمائی اور خدائی احکام جاننے کے جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان میں عقل، غور و فکر، چھان بین، تجربہ، استدلال شامل ہیں۔ مگر ان ذرائع سے جو بھی نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے یا پھر ان میں تضاد ہوتا ہے۔ تو یہ تضاد یا جو اختلاف ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ عقلی استدلال یا غور و فکر یا چھان بین جو ہے اس سے بالا تر بھی ایک ذریعہ ہے جو کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، اختلافات سے بالا تر ہے۔ تو اس ذریعہ کو ہم کیا کہیں گے؟ وحی۔ وحی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس نے رسالت اور نبوت کے ذریعے انسانیت کی جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، کیونکہ اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ یہ وحی ہمارے درمیان قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا لغوی مفہوم۔ وحی کے لغوی معنی ہیں خفیہ بات کرنا، اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا یا پیغام بھیجنا کہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ انسانوں کو جو احکام الہی دیے جاتے ہیں یا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی فرماتے ہیں، یا پھر شہد کی مکھی کو جو فطری تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ پھولوں کا رس لیتی ہے جو کہ شہد میں بدل جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان سائنسدان مل کر بھی ایک شہد کا قطرہ جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے۔ یہ مکھیاں جو ہیں مل کے چھتا بناتی ہیں، ہواؤں میں اڑتی ہیں، ایک لشکر کی طرح ہواؤں میں اڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہد بناتی ہیں۔ یہ شہد جو کہ ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو بات ڈالی گئی اس کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جب پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر ندی میں بہا دیا، کیونکہ اس وقت سلطنت کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس نے اس وقت کے تمام جو بیٹے تھے، بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں پیدا نہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو بات ڈالی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کو صندوق میں ڈال کر ندی میں بہا دیا۔ تو اس طرح سے جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر جو بھی پیغام آتے ہیں وہ وحی کے ذریعے آتے رہے۔ اس کے علاوہ جو نبی سے ہٹ کر یا پھر جو ولی لوگ تھے ان کے لیے جو پیغام تھے اس کو الہام یا بشارت کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اصلاحی مفہوم۔ شرع اسلام میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے پہنچاتے رہے ہیں۔ صرف اللہ کا پیغام اور اسلامی احکامات ہی اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا مودودی فرماتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء کرام جو ہیں وہ نوازے جاتے ہیں۔ یہ وحی جو ہے اپنی خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے، وہ عقائد و احکام اور قوانین اور ہدایت پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے نازل کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی اس کے ذریعے نوع انسانی کی جو ہے وہ رہنمائی کر سکے۔ اسی طرح سے مولانا سید محمد اکبر آبادی جو ہیں وہ بھی وحی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وحی خاص جو ہے وہ اس ذریعہ غیبی کا نام ہے، یعنی کہ اس پوشیدہ ذریعے کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر کیا جاتا ہے، چھان بین کی جاتی ہے، تجربہ و استدلال کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے خاص رحم و کرم سے کسی نبی کو جو ہے وہ کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی انسان کی کوئی ذاتی کوشش جو ہے وہ اس کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ وحی کی یہی قسم ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں آئی۔ آگے ہم اس کی اقسام دیکھتے ہیں۔ وحی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلوع جس کو ہم وحی جلی بھی کہتے ہیں، دوسری ہے وحی غیر مطلوع جس کو ہم وحی خفی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 وحی مطلوع یا وحی جلی۔ وحی کی یہ قسم صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ اس قسم کی وحی کو کتاب الہی کہا جاتا ہے۔
یہ وہی جو ہے یہ صاف الفاظ میں آتی ہے اور فرشتہ انہیں تلاوت کر کے سناتا تھا۔ اس کی مثال جو ہے پورا قرآن مجید ہے جو وہی جلی یا وہی مطلوب کی شکل میں نازل ہوا۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کے پاس کتابی شکل میں موجود ہے بلکہ ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ نمبر 2 ہے وہی غیر مطلوع یا وہی خفی۔ نبوت کے علاوہ جو وہی نازل ہوتی ہے وہ وہی غیر مطلوع یا وہی خفی کہلاتی ہے۔ یہ تمام علائشوں سے پاک ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے شریعت کے اصول و ضوابط کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے احادیث نبویہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہماری اصلاح اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں وحی کی مختلف صورتیں۔ انبیاء علیہ السلام پر وحی آنے کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اور کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طریقے پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ پیغمبر اس کے حکم سے وہ فرشتہ وحی کرتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس آیت میں وحی کی جو ہے وہ 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں اشارہ ہے، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا، تیسرا فرشتے کے ذریعے بات کرنا۔ اس کے علاوہ وحی کی صورتیں ہیں جن کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گھنٹی کی طرح آواز۔ ایک دفعہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہشام اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مرتبہ فرشتہ آتا ہے، بعض دفعہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ وحی اس وقت ختم ہوتی ہے جب میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں، یہ وحی مجھ پر بہت سخت معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بیان ہے کہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نزول اس قدر بھاری ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت بوجھل ہو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے کہ مفہوم کا دل میں ڈالنا۔ اس صورت میں الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ واضح خیال جو ہے وہ دل میں اتر آتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی یا مجھے بتا دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے الہام نازل ہوا ہے، مثلا نمازوں کا طریقہ، ان کی تعداد، رکعتوں کی تعداد، حج روزہ اور دیگر احکامات کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیے گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا جب تک کہ اس کی طرف وحی نہ کی جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے سچے خواب۔ اس کی تیسری صورت جو ہے وہ سچے خواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہی سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات کو دیکھتے وہ دن میں پورا ہو جاتا۔ احادیث میں بہت سے خوابوں کا ذکر ہوا ہے۔ سابقہ انبیاء کو بھی اس طرح کے خواب کے ذریعے علم دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ بعض مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کر کے تشریف لاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ مشہور صحابی حضرت وحیح کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لائے۔ وہ حدیث جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے اس کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں وغیرہ۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے اور بعض نے بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ اس کے علاوہ پانچواں پوائنٹ ہے فرشتے کا اصل شکل میں آنا۔ غار حرا میں فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصلی شکل میں آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے چھٹا پوائنٹ براہ راست گفتگو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ براہ راست گفتگو فرمائی ہے اور اپنی ہم کلامی کا شرف بھی بخشا ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ ترجمہ یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آگے ہے نمبر 7 پوائنٹ پردے کے پیچھے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے پردے کے پیچھے سے بات کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہم یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے وحی کے نزول کے بارے میں کہ کس طرح سے وحی جو ہے نازل ہوئی، پہلی وحی، دوسری وحی، تیسری وحی اور چوتھے وحی کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے بیشتر خلوت اور تنہائی کی طرف مائل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سچے خواب آتے تھے جو صبح سے ہی سچ ثابت ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے دور رہتے تھے اور بت پرستی وغیرہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و بچار کے لیے مکہ سے 3 میل دور ایک غار ہرا میں تشریف لے جاتے، وہاں پر یاد الہی میں مشغول رہتے، اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور کئی دنوں تک وہاں قیام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت کا آغاز جو ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی جب ذمہ داریاں سونپ دی گئیں تو اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے تو جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے اور کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا اقرا پڑھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات پڑھائیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے کہ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو کہ سورۃ الق کی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوا۔ آپ گھر آئے، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت تسلی دی اور فرمایا کہ خدا آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد دور فترۃ الوحی یعنی کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا جو نزول ہے وہ رک گیا۔ اس زمانہ کو فترۃ الوحی یعنی وحی کے رک جانے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سا اختلاف ہے۔ بہرحال بہت سے علماء کا 6 ماہ پر بہت سے علماء کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی جو کہ سورۃ مدثر کی آیات تھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، قم فانذر، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے صاف رکھیے، والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہیے۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے آگاہ کیا گیا اور دعوت و تبلیغ اسلام کا حکم بھی صادر ہوا۔ اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی۔ 3 سال تک خفیہ طور پر تبلیغ جاری رہی۔ بعد ازاں تیسری وحی نازل ہوئی جو کہ سورۃ الحجر کی آیات تھیں، فاستہ بما تؤمر وعارض عن المشرکین، ترجمہ کہ جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے اسے کھل کر کہہ دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ اس کے بعد چوتھی وحی نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے عزیز و اقارب اور خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا، تم مجھے بتاؤ کہ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے یک آواز ہو کر کہا کہ ہم نے کوئی بات آپ کے منہ سے غلط یا بیہودہ نہیں سنی، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جو ہے وہ ڈاکوؤں کا مکہ پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم بالکل آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی لیکن وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ کیا اسی لیے بلایا تھا؟ اس کے بعد آخری وحی قرآن حکیم کی جو آخری آیت جو ہے 10 ہجری کو عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن زندہ رہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آخری وحی یہ ہے،
واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔